اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور کچھ مختصر تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔ بے حد فضیلت والی صورت ہے، بے حد اہمیت ہے اس کی، اور قرآن مجید میں یہ پہلی صورت ہے اور بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے، بہت گہرائی کا ہے اس میں مفہوم، اور قریباً قرآن مجید کا خلاصہ سمجھ لیں یا بنیاد سمجھ لیں، دیباچہ سمجھ لیں۔ تو اس کو میں پڑھوں گا اور اس کا اردو ترجمہ، سادہ ترجمہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو مالک سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا اور انعام کیا، نہ ان کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ بہکے ہوئے لوگ تھے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت خود قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ سورہ الحجر جو ہے اس کی 87 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، ہم نے تم کو 7 جو دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ 7 آیتیں، یعنی آیتیں نہیں لکھا یہاں پہ مگر مفہوم ہے آیتیں، اور جو نماز میں، کیونکہ یہ نماز میں ہی دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو ایسے ہی سمجھا گیا ہے کہ جو 7 آیتوں کا ذکر ہے کہ قرآن مجید میں یہ خاص 7 آیتیں عطا کی ہیں، یہ اسی سورہ فاتحہ کے متعلق ہی کہا گیا ہے، اور احادیث سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اور اس کو سورہ فاتحہ کے اور بھی کچھ نام ہیں، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سبع المثانی ہے، الحمد، الصلاۃ، الشفاء، النور، الدعاء، اسس القرآن، یعنی قرآن مجید کی بنیاد بھی اس کو کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے، یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، بہت مختصر، اور اس میں قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ ام القرآن ہے، اب یہ اس قرآن مجید کا دیباچہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی چیز، یعنی یہ قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، جیسے کسی بند چیز کو چابی سے کھولتے ہیں تو اندر اس سے کیا ہے، تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کا مفہوم اور اس کی اچھی طرح سے ایک ایک لفظ کی اگر سمجھ انسان کو آ جائے گہرائی میں، تو معلوم ہو جائے گا کہ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرنے والا ہے۔ انہی چیزوں کو پھر آگے کون سا سیدھا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہے، مالک یوم الدین یعنی حساب کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنی، سیدھا راستہ کون سا، وہ جو آگے آئے گا صورتوں میں، خاص طور پہ سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے آئے گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہے۔ یہ بہت ہی یعنی گہرائی ہے اس میں اور اس کے مفہوم میں، اور نماز کی ہر آیت میں اس کو پڑھنا لازمی ہے، اور اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر جو ہے اس کی رکعات میں نماز میں پڑھنا اس کا لازم ہے، اس لیے اس کی یہ بھی ایک بہت منفرد بات ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ذکر ہے، سب جہانوں کا بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور روز جزا کا مالک ہے، وہی پوجنے کے لائق ہے، اور اسی سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو آخری 3 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم کیسے اس سے دعا مانگیں، کیا دعا مانگیں۔ یہ بڑی انکلوسیو اور بڑی جامع دعا ہے جس میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، یعنی خصوصی طور پہ بھی کوئی خاص چیزوں کے لیے دعا، مگر یہ ہے کہ یہ ایک عام دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے سیدھا راستہ جو ہے اس کو مانگا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، اور ان لوگوں کا جو سیدھے راستے پہ چلے اور ان کو انعام ملے، اور نہ جو جن پہ عذاب ہوگا یا ہوا، اور جو بھٹکے ہوئے۔ تو بے حد بہت ہی اچھی اور جامع یہ دعا ہے، یہ آخری جو 3 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، تو یہ بھی اس کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، یہ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا اس کو، جو سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا، جو آگے جو قرآن مجید میں ان کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ تو مختلف احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ بہت ہی فضیلت والی اور بہت ہی اہمیت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس میں شکر کرنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے، اور صبر اور شکر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب جہانوں کا مالک ہے۔ تو خاص طور پہ یہ شفا اور بیماریاں ہوں تو اس میں بھی حدیث میں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ دل سے پڑھنا اور اس کو جو اس میں بتایا گیا ہے سیدھا راستہ اس پہ عمل بھی کرنا، سیدھے راستے کی تلاش بھی کرنا اور پڑھنا، تو یہ بیماریوں کا بھی شفا ہے۔ اور کوئی مشکل، کوئی انسان کے مسائل ایسے ہیں جو حل نہ ہو رہے ہوں، تو اس میں بھی سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی سیدھا راستہ دکھائے جو اس میں دعا کی گئی ہے، آپ کو بھی سیدھا راستہ دکھائے، اور میری اولاد کو سیدھا راستہ دکھائے، آپ کے اولاد اور ملنے والے عزیز اقربا سب کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ رکھے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پہ عذاب ہوگا یا عذاب ہوا۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ مع السلامہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو۔